السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کی مجلس میں آپ حضرات نے گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، نیز زبان کی حفاظت کے عنوان سے خطاب سنا ہے۔ اب اس مجلس میں زبان سے نکلنے والے گناہ میں سے ایک بڑا گناہ، ایک گناہ کبیرہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی حقیقت کیا ہے، احادیث میں اس پر کیا وعید ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کے اندر سچائی کی کتنی اہمیت ہے، اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کر لو۔ پہلی بات، جھوٹ کی حقیقت کیا ہے، جھوٹ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی بات کو واقع کے خلاف نقل کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی بات کو واقع کے موافق نقل کرنا یہ سچ کہلاتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں آیا، ہم اس کے بارے میں خبر دیں کہ فلاں شخص آ گیا ہے، تو یہ واقع کے خلاف ہوا۔ جو شخص نہیں آیا اس کے بارے میں فلاں شخص آ گیا کہہ کر کہنا، خبر دینا، یہ جھوٹ ہوا۔ ہاں، اگر فلاں شخص آ گیا ہے اور اس کے موافق ہم خبر دے رہے ہیں فلاں شخص آ گیا ہے، واقع کے موافق وہ آ ہی گیا ہے، تو یہ سچ ہے۔ تو یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان یہ فرق ہے۔ واقع کے موافق نقل کرنے کو سچ کہا جاتا، واقع کے خلاف بات کہنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کذابین میں لکھا جاتا ہے، انہیں بہت جھوٹ بولنے والا۔ اس کے برخلاف ایک اور آدمی ہے جو سچ بولتا رہتا ہے، اس کو صدیقین یعنی بہت سچ بولنے والا، اللہ کے ہاں اسے صدیقین میں سے لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ كَذَّابًا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقینی طور پر سچائی یہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے آدمی کو، اور نیکی کی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ آدمی کو جنت کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور یقیناً ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ، کذب، یہ فجور، گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، اور گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا، ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ فرشتے اسے کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا یہ لکھتے ہیں۔ تو یہ سچ کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت تک آدمی کو پہنچاتا ہے، اور جھوٹ کی یہ لعنت ہے اور یہ وعید ہے،
کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جھوٹ لعنت کی چیز ہے، گناہ ہے۔ یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی وہاں ہر قسم کی گندگی، کبائر اور ہر قسم کی خباثت تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ برا سمجھتے تھے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا، ساحر جادوگر بھی کہا، شاعر بھی کہا، کاہن بھی کہا، یعنی ایسا شخص جس کے پاس جنات و شیاطین آتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ایسا دعویٰ بھی کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے باوجود کہیں بھی کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا یا خیانت کرنے والا نہیں کہا، حالانکہ کفار مکہ آپ کے جانی دشمن تھے۔ اتنی بات زبان کے اندر ان کی رائج تھی، زبان زد تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ صادق الامین ہے، سچ بولنے والے اور امانت دار ہیں۔ کفار کے ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق الامین کہا جاتا تھا۔ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، اور نہ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں امانت میں کہیں خیانت بھی نہیں کی۔ تو کفار مکہ باوجود ہزار دشمنی کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خائن یا کاذب نہیں کہا کرتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنا غلط سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 کفار کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ اسی میں کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی طاقت کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ صلح حدیبیہ کا جب واقعہ پیش آیا، اس میں من جملہ شرائط کی ایک شرائط یہ بھی لکھی ہوئی تھی، 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے، نہ جنگی معاہدہ ہوا تھا۔ اس شرط کے بڑے بڑے فوائد اور ثمرات آگے چل کر ظاہر ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے مختلف جگہوں پر جانا آنا آسان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے موقع پر بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھنے کا موقع ملا۔ کچھ چین اور سکون سے دین کا کام کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرصت ملی، اور کفار مکہ بھی اطمینان کے ساتھ تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جانے لگے۔ بہرحال اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ جس کو قیصر کہا جاتا، اس کے نام پر بھی یہ خط لکھا۔ اس وقت قیصر روم اس زمانے میں اپنی نظر اور منت کو پوری کرنے کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا، وہیں پر اس کو یہ خط پہنچایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خط عربی میں لکھا ہوا تھا، تو اس نے کسی عربی جاننے والوں کو تلاش کیا، تو اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ایک تجارتی قافلہ کو لے کر شام گئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ مکے ہی سے یہ قافلہ آیا ہے، انہی میں سے کسی کو بلا کر خط پڑھوایا جائے۔ چنانچہ روم کے کہنے پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے یہ خط پڑھوایا۔ اس میں ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دریافت کیے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خوبیاں تھیں سب بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بھی غلط اور جھوٹ نہیں کہی، حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اور ان دشمنوں میں سے یہ ابو سفیان ہی تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اس موقع کو غنیمت جان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری غلط باتیں کہہ سکتے تھے، جھوٹی باتیں کہہ کر قیصر روم کا ذہن بدل سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی نہیں کہی جو آپ میں موجود نہ ہو۔
جو خوبیاں اور کمالات ان کی نگاہوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس میں موجود تھی وہ سب بیان کیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس زمانے میں بھی جھوٹ کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر آج میں قیصر روم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی باتیں بیان کر دوں، لیکن آئندہ جب یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہوگی اور وہ آپس میں اس بات کا چرچا کریں گے کہ دیکھو ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہیں، جھوٹی باتیں کہی ہیں، ایسی کوتاہیوں کو شمار کرائیں گے جو آپ میں نہیں پائی جاتی تھی، تو لوگ مجھ پر تھوکیں گے، مکے کا اتنا بڑا سردار ہو کر ایسی جھوٹی باتیں کہا۔ تو اس زمانے میں جھوٹ کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ جھوٹ بولنے کو بعض مواقع میں جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ہنسی مذاق کے وقت میں بھی ایسی جھوٹی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جیسے کہ آج کل ایسے جوکس، مزاحیہ حکایات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس میں واقعات سچے تو ہوتے نہیں، ایسے ہی گڑھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا، ہنسی کی مجلسیں منعقد کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ فرمایا آپ نے، بعض دفعہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ ہلاکت کی خبر دی ہے۔ ویل کا معنی جہنم کی ایک وادی ہے، اور ویل کا مطلب ایسے جھوٹ بولنے والے کو جہنم کی ایک وادی اور گھڑے کے اندر ڈالا جائے گا، جو جہنم کے اندر ایک گہرا وادی ہے، گڑھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہم کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو واقع کے خلاف ہے، جھوٹ ہے، اور ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے اور اسے تعویل کر لیتے ہیں، میں تو ایسے ہنسانے کے لیے کہا ہے۔ تو بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی ہم عادی بنا رہے ہیں، جھوٹ کی قباحت اس کے دل سے نکال رہے ہیں۔ تو گویا بچہ جب ماں باپ کی زبان سے، بڑوں کی زبان سے جھوٹے کلمات کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، خلاف واقعہ بات کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے سامنے جھوٹ کی کوئی قباحت نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، بیٹے یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی، جیسے عام طور پر بچے کو بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو بچے بھی لالچی ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جب آ گیا تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا، بتاؤ حقیقت میں تمہارا کیا ارادہ تھا؟ بچے کو تمہیں بلایا، مٹھی بند کر کے ایک چیز دوں گی، وہ بچہ آ گیا تو تمہیں کیا ارادہ تھا؟ تو اس عورت نے کہا، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ بچہ آئے تو میں یہ کھجور اسے دے دوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ کھجور دینے کے ارادے سے تم نے بچے کو بلایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا مقصد صرف مٹھی بند کر لینا ہے خالی ہاتھ، اور بچے کو صرف بہلانے کے لیے بلا رہی ہے، تو یہ بھی
تمہارا عمل جھوٹ کے اندر شمار ہوگا، تم جھوٹ بولنے والے میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی باریکی کی طرف اشارہ کیا۔ اب ذرا سوچیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ دن میں کتنی مرتبہ ایسی حرکت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو بچہ بھی ہم سے کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو ڈرانے کے لیے کتا آ گیا، بلی آ گئی، چور آ گیا، بھوت آ گیا، اس جیسے جملے ہم کتنی بار بول دیتے ہیں، اور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کے دل میں جھوٹ پنپتا رہتا ہے، اور جھوٹ بولنا اس کے دل کے اندر قبیح ہے، یہ نکل جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو گویا ماں باپ جو اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کی عادتوں سے دلا رہے، چل کر یہ بچہ بھی جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، اور سبب اس کے والدین اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خلاف واقعہ بات زبان سے نکالنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان اپنے زبان سے جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جس کے نتیجے میں رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ تو فرشتے صرف جھوٹ نہیں لکھتے بلکہ جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو ہے اسے بھی محسوس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزوں، یہ جھوٹ کی کتنی قباحت ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے ہمیں سچائی کی دعوت دی کہ ہر حال میں اپنی زبان کو سچا بولنے کی، سچی بات بولنے کی ہم عادت ڈالیں۔ تو سچ بولنے کی وجہ سے آدمی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام کا خصوصی وصف سچ بولنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں یہ نقل کیا گیا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 54 میں یہ موجود ہے کہ فلاں فلاں رسول صادق اور سچے تھے۔ یہ سچائی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت رہی ہے، کبھی کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس دور میں ہمارے سماج اور معاشرے میں زبان کی جو بے احتیاطی ہوتی ہے ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ ہماری زبانوں میں سے 1-2 نہیں سینکڑوں جھوٹ زبان سے صادر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کی قباحت کیا ہے، جھوٹ کی وعید کیا ہے، اسے سمجھ کر اپنی زبان احتیاط میں لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال زبان کی سچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں نیک اعمال آ جائیں، اس کی توفیق آ جائے اور میری اصلاح ہو جائے۔ سچائی کو اس میں بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے بات تقوی کی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور اپنی زبان سے درست اور صحیح بات، سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں 2 انعام دیں گے۔ یہ کہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تقوی اور سچائی اختیار کرنے پر یہ 2 وعدے کیے گئے ہیں، ایک تو ہمارے اعمال کے درست ہونے کا، اور دوسرے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی۔
حقیقت یہی ہے کہ سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس سے انسان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں اور اس کی زندگی بھی درست ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان اس کا اچھا نام رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میری زبان سے یہ جو کلمہ نکل رہا ہے واقع کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر واقع کے خلاف ہے تو اسی وقت ہم اپنی زبان پر روک لگائیں، زبان کو بند کر لیں۔ تو زبان کو بند کرنے کی ہمیں عادت ہو جھوٹ باتوں سے، اور یہ سوچ کر، یہ مراقبہ کر کے، اگر میں نے یہ جھوٹ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر ہوگی۔ اگر اللہ کی لعنت مجھ پر ہو گئی علیاذ باللہ تو میرا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، نہ دنیا میں میرا اچھا انجام ہوگا، نہ آخرت میں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، رحمت کی دوری اور اس کی بد دعا ہے۔ اس لیے ہم آئندہ یہ عزم کریں، بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میری زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ واقع کے موافق ہے کہ واقع کے خلاف۔ اگر واقع کے موافق ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے تو ضرور کہیں، یہ زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اگر واقع کے خلاف ہے تو یہ جھوٹ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال ہوگا، جھوٹ اور گناہ کبیرہ سے ہم بچنے کی پوری طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جھوٹ سے اپنی زبان کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقینی ہے الصدق ینجی والکذب یہلی، سچائی آدمی کو بظاہر اس سے کوئی نقصان معلوم ہو، لیکن وہ نقصان نہیں بلکہ آدمی کو فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ کے اندر بظاہر کتنا بھی نفع سمجھ میں آ رہا ہو لیکن وہ نفع نہیں بلکہ وہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو سچائی کا عادی بنائے اور جھوٹ سے پوری طریقے سے محفوظ رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔